14 مئی 1948 کو صہیونیوں کی جانب سے اسرائیلی ریاست کے اعلان کے بعد عربوں نے اپنی شناخت، حقوق اور املاک کے تحفظ کے لیے اسرائیل کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ دونوں مخالفین کے درمیان اب تک کئی جنگیں ہو چکی ہیں، جن کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی بے گھر ہوئے اور لاکھوں معصوم اس تنازع میں مارے جا چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اقوام عالم اس تنازع کا کوئی مستقل حل کیوں نہیں نکال سکے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ فلسطین سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی ایک منظم سازش کی جا رہی ہے؟ جب سے یورپ کے یہودیوں نے صہیونیت کا نظریہ پیش کیا، عربوں نے اس کی سخت مخالفت کی، کیونکہ انہیں علاقائی نقل مکانی اور بے دخلی کا خوف تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور فلسطین برطانیہ کے کنٹرول میں آ گیا۔ بلفور کے اعلان کے ساتھ فلسطین کی طرف یہودی ہجرت میں اضافہ ہوا۔ عرب ممالک کی مخالفت اور بعد میں برطانیہ کی طرف سے پابندیوں کے باوجود صہیونیوں نے بڑی تعداد میں فلسطینی علاقے کی طرف ہجرت جاری رکھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد عربوں اور صہیونیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ برطانیہ اس معاملے کو پہلے امریکہ اور پھر اقوام متحدہ میں لے گیا، جس نے عربوں اور یہودیوں کے درمیان دو ریاستی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا۔ فلسطین کے لیے 1947 کے اقوام متحدہ کے تقسیم کے منصوبے نے 1948 کی فلسطین جنگ کا آغاز کیا۔ یہ اسرائیل فلسطین تنازع اور لمبے عرصے تک جاری رہنے والی عرب اسرائیلی جنگوں کی پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ کے دو اہم مراحل تھے۔ پہلے مرحلے میں 1947 سے 1948 کی خانہ جنگی تھی۔ 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی طرف سے فلسطین کی تقسیم کے منصوبے کو اپنانے کے حق میں ووٹ دینے کے ایک دن بعد 30 نومبر کو اس خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ اس عرصے کے دوران برطانیہ نے فلسطین پر زوال پذیر حکمرانی برقرار رکھی اور بہت ہی کم مداخلت کی۔ جنگ کے دوران صہیونیوں نے عبرانی زبان میں ABC اور D کے نام سے مختلف منصوبے قائم کیے، جن میں الف، بیت، گائمل اور دالت شامل ہیں، جو عبرانی الفابet کے پہلے 4 حروف ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم پلان دالت یعنی پلان D تھا، جو فلسطین پر کنٹرول حاصل کرنے، ایک یہودی ریاست کا اعلان کرنے اور اس کی سرحدوں اور لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے اصولوں کا ایک مجموعہ تھا۔ اسرائیل کی ریاست کے اعلان سے پہلے یشوع فلسطین کا علاقائی حصہ تھا، جس میں یہودی آبادی تھی۔ پلان دالت میں خاص طور پر یشوع اور اس کی سرحدوں کے باہر کے علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنا شامل تھا۔ خانہ جنگی کے مرحلے کے اختتام پر صہیونی افواج نے ایک جارحانہ آپریشن پلان دالت کو عملی جامہ پہنایا، جو یہودی ریاست کے منصوبہ بند قیام کے لیے علاقے کو فتح کرنے والا ایک جارحانہ آپریشن تھا۔ جنگ کا دوسرا مرحلہ 14 مئی 1948 کو برطانوی راج کے خاتمے اور اسرائیلی ریاست کے قیام کے اعلان کے ساتھ شروع ہوا۔ اگلی صبح آس پاس کے عرب افواج نے اسرائیل پر حملہ کیا، جس سے 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ مصریوں نے جنوب مشرق میں پیش قدمی کی، جبکہ جورڈن کی عرب فوج اور عراقی افواج نے مرکزی پہاڑی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ شام اور لبنان نے شمال میں اسرائیلی افواج کے ساتھ
لڑائی کی۔ نو تشکیل شدہ اسرائیلی دفاعی افواج عرب افواج کو روکنے میں کامیاب رہیں اور اگلے مہینے میں انہیں پیچھے دھکیلنا اور علاقے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جنگ کے اختتام تک اسرائیل نے فلسطین کے تقریباً 78% سابقہ علاقے پر قبضہ کر لیا۔ جورڈن کی سلطنت نے ویسٹ بینک پر قبضہ کر لیا، جبکہ مصر نے غزہ کی پٹی کو اپنے قبضے میں لیا۔ جنگ باضابطہ طور پہ 1949 کے جنگ بندی معاہدوں کے ساتھ ختم ہوئی، جس نے ان علاقوں کی حد بندی کے لیے گرین لائن قائم کی۔ سن 1949 میں اسرائیل نے بالترتیب 24 فروری کو مصر، 23 مارچ کو لبنان، 3 اپریل کو جورڈن اور 20 جولائی کو شام کے ساتھ الگ الگ جنگ بندی کے معاہدوں پر دستخط کیے۔ جنگ بندی کی لائنوں میں اسرائیل کے پاس فلسطین کا تقریباً 78% حصہ تھا، جو اقوام متحدہ کے تقسیم کے منصوبے کے مختص کردہ حصے سے 22% زیادہ تھا۔ ان سیز فائر لائنوں کو بعد میں گرین لائن کے نام سے جانا جاتا تھا۔ غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک پر بالترتیب مصر اور جورڈن کا قبضہ تھا۔